اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بنی اسرائیل کا وادی تیہ میں آنا اور یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وادی تیہ میں پھر بنی اسرائیل جب وہاں سے چلنے لگے تو انہیں وادی تیہ میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کو پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے عہد دیا کہ تم مصر سے اس وقت تک نہ نکلنا جب تک تم مجھے بھی ساتھ نہ لے جاؤ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بند ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کی قبر کہاں ہے؟ قبر کی جگہ انہیں معلوم نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آواز دی، جو شخص یوسف علیہ السلام کی قبر جانتا ہے میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے وہ جگہ بتائے، اور جسے معلوم نہیں اسے میری آواز سنائی نہ دے۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش۔ آپ علیہ السلام دو آدمیوں کے درمیان یہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے تھے اور وہ دونوں آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نے آپ کی آواز سن لی۔ وہ بولی، اگر میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دوں تو جو میں مانگوں گی کیا آپ مجھے دیں گے؟ آپ نے انکار فرمایا اور کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا تو آپ نے ہاں کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت میں جس مقام پر آپ ہوں اسی مقام پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے کہا میں چل نہیں سکتی، اس لیے آپ مجھے اٹھا لیں۔ آپ اسے اٹھا کر لے چلے۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ قبر سمندر کے درمیان ہے، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ پانی کو ہٹا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پانی قبر سے ہٹ گیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ قبر کھودی تو اس میں سے یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکل آئیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھل گیا۔ بنی اسرائیل کی بت پرستی کی خواہش۔ بنی اسرائیل کے لوگ چل پڑے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم بہت بڑے جاہل ہو۔ یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قبطیوں پر عذاب۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبطیوں پر عذاب نازل کیا۔ جادوگروں کے واقعے کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ عذاب مسلسل اور پے در پے آتے رہے۔ سب سے پہلے پانی کا طوفان آیا، ساری زمین میں پانی پھیل گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بھوکے مرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ ہم پر سے یہ عذاب دور کروا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ اسرائیل کو روانہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا، لیکن انہوں نے اپنی بات کو پورا نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی جنہوں نے ان کے درختوں کے یہاں تک کہ لوہے کے دروازوں کو بھی کھانا شروع کیا، ان کے گھروں اور رہائش گاہوں میں داخل ہو گئیں۔ پھر انہوں نے پہلے کی طرح درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب دور ہو گیا، لیکن اس بار بھی اپنی بات سے ہٹ گئے۔ پھر ان پر اللہ نے جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فلاں اناج کے دیر پر اپنا عصا ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہاں سے
جوؤں کا جمگٹا نکلا، یہاں تک کہ قبطیوں کے گھروں اور کھانوں میں داخل ہو گئیں اور ان کی نیند و سکون چھین لیا۔ جب بہت پریشان ہوئے تو پہلے کی طرح موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر عذاب ہٹ گیا تو پھر مکر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینکوں کو بھیجا، چنانچہ ان پر خون کا عذاب آیا اور سارے چشمے اور دریا خون میں تبدیل ہو گئے۔ وہ جس کنویں، دریا یا نہر سے پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب قبطیوں کو پیاس نے خوب ترسایا تو ایک قبطی عورت اسرائیلی عورت کے پاس آئی اور اسے کہا کہ مجھے اپنے گڑھے سے پانی پلاؤ۔ وہ عورت اس کے لیے پانی نکال کر لائی۔ جب قبطی عورت پانی پینے لگی تو وہ خون بن گیا۔ قبطیوں پر خون کا یہ عذاب 7 دن تک رہا۔ جب تنگ آ گئے تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر عذاب دور کر دیا گیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب یہ عذاب دور ہوا تو قبطی اس بات سے پھر گئے۔ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانے کی وجہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر چلیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم نجات حاصل کرے گی اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہوگا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اموال کے ہلاک ہونے کی دعا اس طرح کی تھی کہ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں بہت کچھ سامان آرائش اور طرح طرح کے اموال اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ لوگ تیری راہ سے ہٹ جائیں۔ اے ہمارے رب، ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تو تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال کو پتھر بنا دیا، اور یہی حال ان کے کھانوں اور کھجوروں کا ہوا۔ یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب تھا۔ تیسری روایت، محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا جو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو دکھائیں۔ میں نے بتلایا کہ وہ یہ ہیں: طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینکوں کا عذاب، خون کا عذاب، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا ہاتھ، ان کے اموال کا پتھر بن جانا، اور سمندر میں ان کا غرق ہونا۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے اموال کا ملیا میٹ ہونا بھی انہی نشانیوں میں سے ہے؟ میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی تھی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے آل فرعون کے اموال کو مسخ کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس بات کی سمجھ اس طرح مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور پھر ایک تھیلا منگوایا جس میں بہت سی اشیاء تھیں جو انہیں مصر سے ملی تھیں۔ آل فرعون کی باقیات بھی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک انڈے کو نکالا جو 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا، وہ پتھر بن چکا تھا۔ اسی طرح فروٹ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ پتھر، کنکریاں اور شیشے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ شام کا ایک آدمی مصر میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کھجور کا درخت گرا ہوا دیکھا، وہ پتھر بن چکا تھا، اور میں نے ایک ایسا انسان دیکھا جس کے انسان ہونے کے بارے میں مجھے شک نہیں تھا، لیکن غور سے دیکھا تو وہ پتھر بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آل فرعون کی طرف بھیجا تو کھلی نشانیاں دی تھی۔ قبر یوسف علیہ السلام کی تلاش۔ دوسری روایت، عمر بن زبیر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو ساتھ لے جانا اور اسے ارض مقدس میں دفن کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کی تفصیل کے متعلق پوچھا تو ایک بوڑھی عورت نے اس کا پتہ بتایا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس قبر کو جانتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں مصر کی سرزمین کے قریب ان کی قبر بتا دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، حالانکہ آپ بنی اسرائیل سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال لیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے دعا کی کہ وہ طلوع کو مؤخر کر دیں تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں فارغ ہو جائیں۔ آپ چلے اور آپ کے ساتھ بوڑھی عورت بھی تھی، یہاں تک کہ دریائے نیل کے پاس پہنچے اور وہاں سے سنگ مرمر کا صندوق نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کے بعد یہودی اپنے مردوں کو ہر جگہ سے لے جا کر ارض مقدس میں دفن کرنے لگے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا اور کہا کہ تم قبطیوں سے ان کا سامان، زیورات اور کپڑے عاریتاً لے لو، میں تمہیں ان کے اموال کے ساتھ لے جاؤں گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ قبطیوں سے ان کا سامان لے کر چلتے بنے اور فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا اعلان کر دیا، تو یہ کہا کہ یہ لوگ تمہارے اموال لے کر چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ فرعون اپنے لشکر کے گھوڑوں کے علاوہ مزید 70,000 عمدہ گھوڑے لے کر تعاقب میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے، حتیٰ کہ دونوں کا آمنا سامنا دریائے نیل پر ہوا۔ اس جگہ فرعون سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، لو ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اللہ نے سمندر کی طرف وحی بھیجی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر اپنا عصا مارے تو پھٹ پڑنا اور ان کے لیے راستہ بنانا۔ سمندر نے پوری رات اسی انتظار میں گزاری، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے انتظار میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ اس میں وہ بادشاہت تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر رکھی تھی۔ عصا مارتے ہی سمندر پھٹ گیا اور ہر گروہ کے لیے پہاڑوں جیسے راستے بنا دیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ ان کو سمندر میں خشک راستے کے ذریعے اس طرف لے جاؤ کہ وہ پکڑے جانے کا ڈر اور خوف سے بالکل آزاد ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہوئے تو سمندر خشک ہو چکا تھا۔ یہ راستے پر چل کر پار ہو گئے اور فرعونی لشکر اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ جب سارے بنی اسرائیل کے لوگ اس راستے سے گزر چکے تو فرعون ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کے پاس آیا۔ وہ سمندر کے پاس آ کر رک گیا، اس کا گھوڑا اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے سامنے جب حضرت جبرائیل نے گھوڑی کر دی تو اس کی خوشبو سونگھ کر آگے آگے چلنے لگا، یہاں تک کہ فرعون کا گھوڑا سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب قبطیوں نے دیکھا کہ فرعون سمندر میں داخل ہو چکا ہے تو وہ بھی سمندر میں داخل ہونے لگے۔ ان سب کے آگے جبرائیل تھے اور یہ قوم فرعون کے پیچھے تھی۔ میکائیل ان سب سے پیچھے ان کو ابھار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے سردار فرعون کے ساتھ ملو، حتیٰ کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے کہ ان کے آگے کوئی اسرائیلی نہ رہا بلکہ سب نکل گئے، تو ادھر میکائیل دوسرے کنارے پر کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے کوئی شخص نہ تھا، تو اس وقت ان پر سمندر کو ملا دیا گیا۔ فرعون نے جب اللہ کی نشانی اور قدرت کا حال دیکھا اور اپنی ذلت و رسوائی کو پہچان گیا تو پکارنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔